ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه الإمام بخاری رحمہ اللہ۔ تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ہم سب پر فرض کیا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پاکی صفائی کی اپنی امت کو تعلیم دی اور پاکی صفائی کو ایمان کی علامت بیان فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد 24 شوال 1445 ہجری مطابق 3 مئی 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں اس مسجد عزیزیہ سے۔ آج جس موضوع پر خطبات ہوئے ہیں وہ ہے پاکی صفائی اور مسجدیں۔ مسجد زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے جہاں اللہ عز و جل کی مختلف طریقوں سے عبادت ہوتی ہے۔ زمین کی سب سے محبوب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں۔ مسجدوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس کی خبر ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں دی ہے۔ پاکی صفائی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ بعض عبادتوں کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا مومنوں کی صفت ہے، اس لیے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، درس و تدریس، مختلف قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ شریعت اسلامیہ میں مساجد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسجدوں سے دل لگانا، اس کی فضیلت سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جو صحیح روایت ہے، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ، کیا؟ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے شامل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ کا ذکر کرے، مسجد سے جڑا رہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے کہ مسلمان آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے نماز اور ذکر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گمشدہ شخص جب واپس اپنے گھر کو آتا ہے تو گھر والے اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد زمین کی سب سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ ہے، جیسا کہ اس کی خبر نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دی جس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی تخریج فرمائی، خیر البلاد یا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور مبغوض ناپسندیدہ جگہیں
بازار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، اللہ کو کیوں پسند ہے مسجد اور مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم ہے؟ اس لیے کہ مسجد عبادت خانہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اس میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں دین کے کام، عبادت کے مختلف کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کو مسجد بہت پسند ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہے پیدا بھی کرتا ہے اور جس چیز کو چاہے اختیار بھی کرتا ہے۔ مسجد کی تشریف دیکھیے یا اس کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ساری زمین اللہ کی ہے، سارا آسمان اللہ کا ہے، سارے آسمان اللہ کے ہیں، زمین کی ہر چیز اللہ کی، آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ آپ کو یہ آیت نظر آئے گی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ لیکن زمین پوری جو کہ اللہ کی ہے، اس میں اللہ نے مسجدوں کو اپنی طرف نسبت کی ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جبکہ پوری زمین اللہ کی ہے۔ اس سے ہمیں مساجد کا مقام اللہ کے نزدیک معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو اللہ نے مسجد کو اپنی طرف نسبت کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کی ہیں مسجدیں۔ اس سے ہمیں مساجد کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ان مسجدوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کو اللہ کا گھر کہا، دیکھیں نسبت مسجد کو، اب کہتے ہیں نا بیت اللہ کہتے ہیں اس کو، مسجد ہر مسجد بیت اللہ ہے، وہ ٹھیک ہے، بیت اللہ الحرام ہے، وہ کعبۃ اللہ کا مسجد، لیکن ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، دیکھیے حدیث، اللہ کے گھروں میں سے، اللہ کے گھروں میں سے، یعنی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے مساجد، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی یعنی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سکون اترتا ہے، اللہ سکینت، سکون اترتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہاں مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسجد جاؤ تو صاف صفائی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، تزین اختیار کرو، مسجد جاؤ، کیونکہ مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہو، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، درس سننے، درس دینے، تو انسان پاکی صفائی کا لحاظ کرے اور اچھے کپڑے پہن کر، صاف کپڑے پہن کر، اپنے بدن کو صاف رکھتے ہوئے جائے مسجد۔ کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ کپڑے انسان کے سطر کو ڈھانکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے کپڑے اتارے ہیں، لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے، ستر پوشی جس سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو، زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کو جاؤ تو اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک کر جاؤ، یعنی ستر والا کپڑا پہن کر جاؤ، چاہے فرض نماز پڑھنے جاؤ یا نفل نماز پڑھنے جاؤ، کیونکہ یہ بدن کی زینت ہے، کپڑا بدن کی زینت ہے، اور اگر کپڑا کھل جائے تو پھر زینت باقی نہیں رہتی ہے، بے پردگی انسان کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے مراد جیسے کہ بعض تفسیر میں ہے صاف کپڑا پہن کے جانا جس میں بدبو نہ ہو، اچھا پاکیزہ صاف کپڑا پہن کر مسجد جانا، وہ کپڑا جو آپ کے بدن کو ڈھانکے بھی اور جس کپڑے میں نظافت ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شاید کی تفسیر میں لکھتے ہیں
مستحب ہے کہ انسان نماز کو جائے تو زیب و زینت اختیار کرے، یعنی صاف کپڑے، خوشبو، عطر وغیرہ یہ استعمال کرتے ہوئے جائے، اور بالخصوص جمعہ اور عید کے دن اور خوشبو استعمال کرے کیونکہ وہ بھی زینت ہے، پرفیوم، خوشبو استعمال کرے وہ بھی زینت ہے، مسواک کرے کیونکہ وہ بھی زینت میں شامل ہے، زینت کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی، پاکی صفائی ایمان میں سے ہے، اور خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی دنیا میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ سنیے حدیث، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم امتی ہیں ان کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، بیوی اور خوشبو۔ مسئلہ کیا ہے امت کا؟ ساری دنیا کی عورتیں اچھی لگتی ہیں، بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ حال یہ ہے لوگوں کا، اللہ ہدایت دے۔ نہیں، بیوی سے محبت ہونی چاہیے، خالص سچی محبت۔ اور خوشبو، عطر، خوشبو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ فرمایا آگے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو نجاست سے، گندگی سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے بعد اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور پاکیزہ رہنے والوں، پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ پاکی صفائی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، وہ تو سارے انسان کرتے ہیں، اچھے برے سب۔ کمال یہ ہے کہ وہ رب و خالق و عظیم آپ سے محبت، اور اس کی محبت کو پانے کے مختلف اسباب ہیں، ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ہے پاکی صفائی۔ دلیل اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ معافی مانگنے والوں سے، زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان پاکی صفائی کا خیال رکھیں، غسل کریں، وضو کریں، اچھا کپڑا پہنیں، اپنے بدن سے بدبو کو، نجاستوں کو دور کریں، اپنے کپڑوں سے گندگی، نجاست کو، بدبو کو دور کریں، اور زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے گھر آئیں اور اللہ کی اچھی عبادت کریں۔ جانتے ہیں آپ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن جب انسان غسل کرتا ہے اور جتنی پاکی صفائی، یعنی جتنی خوشبو یا پاکی صفائی اس سے ہو سکتی ہے وہ اختیار کرتا ہے، گھر میں جو خوشبو میسر ہو وہ لگاتا ہے، مسجد جاتا ہے، دو لوگوں کے درمیان پھلانتا نہیں ہے۔ ایسے بات لوگ ہیں نا، وہاں آتے ادھر سے، یہ سب بیٹھے ہوئے مسجد میں، لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں جمعہ کو، وہاں سے آ کے ہٹا کے لوگوں کو ہٹا کے پہلی دوسری تیسری صف میں جاتے ہیں۔ اور جناب آپ کو اگر پہلی دوسری صف چاہیے تو 11 بجے آؤ، 11:15 کو آ جاؤ، مل جاؤ، دوسری صف مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو حدیث میں منع ہے یہ ہٹا کر جانا لوگوں کو، الا یہ کہ جگہ ملے، ہٹا کر جانا لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جتنی پاکی صفائی اس سے ہو سکتی ہے، جتنی خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کو ہٹاتا نہیں ہے، دو لوگوں کو، پھر مسجد میں پہنچ کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں یہ بھی سنیں، کتنی پڑھتا ہے نماز؟ ما کتب لہ، جتنا اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، دو پڑھتا رہتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں مسئلہ، بعض لوگ اندر آ کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، بیٹھ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جلدی آ کے پیچھے بیٹھتے ہیں، دیکھا آپ نے، رمضان میں بھی دیکھا ہوگا، ابھی جمعہ کو دیکھیے، اگلے جمعہ کو دیکھیے، کونے میں بیٹھتے ہیں، امام کا خطبہ ختم، سلام جو ہے وہ دروازے پہ پھرنا ہے انہیں، پہلا سلام یا دوسرا سلام دروازے پہ۔ پتہ نہیں کیا جلدی ہے، کس چیز کی جلدی رہتی ہے بھائی؟
چیزیں خریدنے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے پیچھے بیٹھ، جگہ ہے سامنے. یہ کیا ہے مسئلہ؟ یہ علم کی کمی. ان کو نہیں پتہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، ان کو نہیں پتہ امام کے قریب پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. شریعت میں ابھارا گیا ہے کہ جمعہ کے دن امام کے قریب رہو، خطیب کے قریب رہو، لیکن آدمی تاخیر سے الگ مسئلہ ہے، تاخیر سے نہیں آنا چاہیے. لیکن عجیب بات دیکھیے، آدمی جلدی آ کر کونے میں بیٹھتا ہے، ٹیکا لگا کر پیچھے، کونے کونے میں دیکھیے، کونے کونے پیچھے پیچھے. اور یہ لوگ جو پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں، حدیثوں میں وعید آئی ہے پیچھے رہیں گے ہمیشہ، وہاں بھی پیچھے. اس دن بھی بھیا آگے بڑھو، آگے رہو، ہر چیز میں خیر کے کاموں میں آگے رہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یصلی ما کتب لہ، جتنی مقدر ہے اتنی نماز پڑھے. بعض لوگ بغیر نماز کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں آئے، دروازہ کھولے، اندر گئے، بیٹھ گئے. کم سے کم 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے یصلی ما کتب لہ، جتنا ہو، جتنا مقدر میں لکھا گیا اتنی نماز پڑھو. دو 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 دو. اسی لیے شیخ الاسلام، مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے، میں نے اپنے شاگرد فؤاد بھائی سے بھی شاید کہا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، تقریباً جتنا مجھے، کہ بھئی جمعہ کے دن آدمی آتا ہے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت تو پڑھنا ہے، اب ٹائم ہے، خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا امام نے، تو دو رکعتیں پڑھنا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ دونوں بھی خیر ہیں، افضل کیا ہے؟ دو رکعتیں پڑھتی جائے، پڑھ لے، یا 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رکعتیں پڑھنا افضل ہے تلاوت سے. دونوں تلاوت بھی خیر ہے، رکعتیں پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ حدیث میں یہی حدیث ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب مسجد آئے جمعہ کے لیے تو نماز پڑھے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں نماز لکھا ہے، تو پڑھتے دو. اچھا یہاں بھی ایک مسئلہ بتا دوں میں، مسئلے بہت ہیں قوم میں، معلوم ہے نا آپ کو، مسئلے معلوم ہے نا قوم میں، ہر دین کو لے کر، دنیا کو لے کر مسائل ہی مسائل ہیں. بھائی دین کے مسئلے، دنیا کے مسئلے علم سے حل ہوں گے، علم کی کمی ہے اس لیے معلوم نہیں ہے. اتفاق اور اتحاد ہو تو پھر مجال ہے کسی کے آئے ہمارے سر پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتفاق اور اتحاد ہو. ہمارے پاس اتفاق ہو نہیں، ABCDEF، آپ C میں D، وہ E، یہ F، اور بھائی سارے ملو، A کو لے لو، کم سے کم A سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا مسلمانوں کا. نہیں، ہم D، ہم C، ہم E، ہم F. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے پہلے بولا تھا، یہ آخری جمعہ ہے، بھی بولوں گا، آئندہ کیا بولیں گے پتہ نہیں ہے، نہیں ہے ٹائم بہرحال. اتفاق اور اتحاد امت کو ناکام نہیں بناتی ہے، امت کی تقویت کا ایک سبب، اجتماعیت. بہرحال چلیے، دین میں بھی علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے، جمعہ کے دن بعض لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تفقہ فی الدین بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے دین کو سمجھنا، حدیث کو، دین کو. بیٹھتے ہیں وہ، پڑھتے ہیں وہ، اچھا بیٹھ کر کیا کرتے ہیں وہ گھڑی دیکھتے ہو، وہ کوئی ٹائم ہے، اس 12 بج کے کتنے منٹ ہو، وہ کچھ منٹ ہے، وہ گھڑی، وہ کانٹا وہاں آتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. وہ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ دین کی کمی. زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے حدیثوں میں. جب سورج سر پر ہو تو نماز پڑھنا منع ہے نا. تو جناب کا مسئلہ کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں بھائی اب جمعہ کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ سر پہ سورج، کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ہم بیٹھے رہیں. آ کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے یا بغیر 2 رکعت کے بیٹھ گئے، وہ ایک غلطی. اب وہ جو زوال ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد اٹھ کے پڑھتے. ایسا نہیں ہے جمعہ کا مسئلہ، حدیث صاف ہے، واضح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاؤ تو پڑھتے جاؤ. اب مسجد کب آئے گا آدمی جمعہ کو؟ کوئی 11 بجے آئے گا، 10:30 کو آئے گا، 11:15 ہوگا، جو بھی وقت آئے گا، وہ جو فضیلتیں ہیں حدیث میں. اب آنے کے بعد کرنا کیا ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے. کب تک؟ جب تک امام نہ آئے، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے. یا ممانعت نہیں ہے نا، یہ زوال وال کا مسئلہ نہیں ہے. ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام. جب امام خطبہ شروع کرے خاموش بیٹھ جائے، بس بیٹھ جائے. تو اگر یہ کام کرتا ہے، مطلب غسل کرتا ہے ایک، جو کہ مستحب ہے، سنت ہے، اور پاکی صفائی اختیار کرتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، لوگوں کو پھلانتا نہیں ہے، نماز جتنی مقدر اللہ نے کی اتنی پڑھتا ہے، اور خاموش بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے فضیلت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کا حکم ہے، آپ جانتے ہیں وضو کی تاکید آئی ہے کہ اس سے بھی پاکی صفائی ہوتی ہے.
مشہور سورہ مائدہ کی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مشہور آیت ہے جس میں اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے دھو، ہاتھ دھو، یعنی وضو کرو. وضو کے بغیر نماز، وضو پاک کی صفائی ہے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، منہ پاک صاف رہے، کیونکہ اس سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی، نماز میں تلاوت کی جائے گی، ذکر ہوگا، تسبیحات پڑھی جائیں گی. اسی لیے پاک کی صفائی کی شریعت نے تعلیم دی. اور نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث جو جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، مشہور یہ حدیث مشہور ہے، لوگ جانتے بھی ہیں حدیث، یہ صحیح عمل ہے نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیاز کھائے، مشہور ہے پیاز کیا اور کیا ہو، لہسن، ہماری مسجد نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کھاؤ، لہسن کھاؤ تو ہماری مسجد مت آنا، اس لیے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے اب ذرا غور کیجئے، پیاز حلال حرام؟ بولیے بھائی، پیاز کھانا حلال حرام؟ کچی پیاز حلال، پیاز بہترین چیز ہے بھائی، سالن اس کے بغیر نہیں پڑتا. پیاز کے فائدے ہیں، وہ ڈاکٹر ہی بول دیا حلال بول کر، اور بھی پوچھی تھی کیا فائدے ہی فائدے ہیں اس میں. لہسن فائدہ ہے نہیں ہے، اتنے فائدے ہیں لہسن میں، یہ دونوں حلال ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، کچی پیاز اور لہسن کھائیں گے تو منہ سے اسمیل آئے گی، بیڈ اسمیل آتی ہے نا. تو یہ جو اسمیل ہے، جو حلال غذا ہے، وہ اسمیل لے کر جائیں گے تو فرشتوں کو تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھاؤ کچی پیاز کچا لہسن اور منہ صاف بھی نہیں کیا، وہ بدبو لے کر مسجد مت آنا. یہ مطلب ہے حدیث. کیوں؟ اچھا وہ بدبو لے کر نہیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کچی پیاز کھایا، اس کے بعد برش کیا، مسواک کیا، اس بو کو، اس اسمیل کو دور کر دیا میں نے، جا سکتا ہوں مسجد؟ جی یس، صفائی ہوگی نا. لہسن کسی نے کھایا، کچا لہسن، اس کے بعد اس نے اپنی منہ کی صفائی کر لی، مسجد جا سکتا ہے؟ بدبو لے کر مت جاؤ. کیوں؟ وہ کیوں کا جواب سنیے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدم، اس لیے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. عجیب، فرشتوں کو بھی تکلیف. یعنی کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد آنے والا شخص اللہ کی دو مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے، نورانی اور خاکی. خاکی مخلوق انسان. اب دیکھیے کچی پیاز کچا لہسن سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بھائیوں کو. اس کے بعد بھائی اچھا تکلیف کیوں ہوں گی؟ کیونکہ دور دور بیٹھتے ہیں کیا وہ جیسا لوگ بیٹھتے ہیں بھائی، صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا نا وہ، تو منہ سے بیڈ اسمیل آئے گی. آپ کے بھائی، ادھر ایک بھائی ہے ادھر ایک بھائی ہیں آپ کے، ان کو تکلیف ہوگی. اچھا ان کو بھی تکلیف ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف. جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مت آؤ مسجد. سگریٹ اٹھ کے پسینہ، کپڑوں میں وہ آئل کی کیا رہتا ہے، یہ وہ چیزوں کی اسمیل، بعض لوگ عجیب و غریب اسمیل لیتے. کم ہیں زیادہ ہیں لوگ، بات وہ نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ سگریٹ تو حرام ہی ہے، بھی گٹکے پٹکے سب حرام ہے. نہیں تو زردے وردے سب. یہاں بات پیاز لہسن کی ہو رہی ہے تو وہ تو بدرشے والا ہے صاحب، وہاں تو ڈبل مسئلہ ہو جائے گا. وہاں ایک تو یہ گناہ الگ اور حرام کے استعمال کا گناہ الگ. اب دیکھیے سگریٹ کی بدبو آتی ہے بعض لوگوں کو، بیڑی سگریٹ نہ اس پہ بیڑی تو یہاں کم سگریٹ آتے ہیں بعضوں. پسینوں کی بدبو، بھائی کپڑے کام کرتے ہیں، بعض لیبر طبقہ اسی کپڑوں سے مسجد آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. غلط ہے بھائی. آپ مسجد جائیں تو صاحب آپ دیکھیے ایک بات بتائیے، آپ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں سفیان، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ احسان کیا ہے؟ جب جبریل السلام نے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا احسان کے بارے میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے انسان. آپ بتائیے
بعض لوگ لنگی پہن کے مسجد کو آتے ہیں، نائٹ ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں بعض لوگ مسجد. نائٹ ڈریس پہن کے ولیمے میں گئے کبھی؟ ولیمے میں لنگی پہن کر گئے کبھی ولیمے میں؟ وہ جو آفس کے کپڑے ہیں یا ایسے کپڑے جس میں پسینہ وغیرہ بدبو ہے، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اللہ ہدایت دے، وہ کپڑوں سے کبھی کسی کی شادی بھی اٹینڈ کی ہے؟ انٹرویو دینے گئے کوئی کمپنی میں؟ اگر بادشاہ بلائے تو وہاں ہم اچھے یا اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے کیسے کپڑے ہونے چاہیے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جمعہ یا بہت سارے ائمہ بھی صحابہ بھی جمعہ عیدین کے لیے خاص جبہ تھا اسپیشل، وہ پہن کر جاتے تھے. کپڑے اچھے ہو بھائی، ڈھنگ کے. سب سے اچھا کپڑا مسجد میں آپ پہن کر جاتے. ہوتا کیا ہے، لائن ہے کپڑوں کی الماری میں، اچھے سوٹ اچھے کپڑے ولیمے کے لیے، کوئی بھی ولیمے کی دعوت آئے گی یہ پہن کے جانا ہے. پارٹی ہوگی، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگا، وہاں وہ کپڑے پہن کے جائیں گے. مسجد کے لیے اڑاؤ پرانا کرتا ہے نا، پرانا کرتا اللہ کے گھر کے لیے پہن کے جاتے ہیں، غلط ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے یہ منہ سے بدبو مختلف قسم کی آتی لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے اللہ ہدایت دے لوگوں کو. بیڈ اسمیل آتی ہے بھائی، جیسے سانس کا پرابلم ہے ان کے پاس، پتہ نہیں ڈاکٹر لوگ زیادہ جاتے ہیں، یا ان کی زبان کی ساتھ صفائی جب برش کرتے ہیں صفائی نہیں کرتے تو وہ بدبو لے کر آتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے لوگوں سے. ٹھیک ہے آپ نے پیاز نہیں کھایا، سگریٹ بھی اسموکر بھی نہیں ہے، گٹکا کھانے والے بھی نہیں ہیں، لہسن بھی نہیں کھائے، لیکن آپ کی منہ سے ایک بیڈ اسمیل ہے، آپ وہ اسمیل لے کر آتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، جو ہے پڑوس میں پڑھنے والے بھائیوں کو آپ تکلیف دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے گھر کی پاکی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اور یہ ایمان کی علامت ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور ان چیزوں کا خیال رکھے. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں خطیب صاحب کے الفاظ سے مجھے یاد آ رہا ہے خطبے میں انہیں کہا، یہ جسم کی پاکی کی ہم نے ابھی بات کی، بدن اور کپڑے کی پاکی. اور آپ جانتے ہیں بدن میں نجاست ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی، ویلڈ نہیں ہوتی ہے نماز. اور کپڑے میں اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، ویلڈ نہیں ہوتی ہے، انویلڈ ہو جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے انسان اپنی بدن اور کپڑے کی صفائی کا خیال رکھے، اسی طریقے سے اس کے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ذرا اس کا بھی خاص خیال رکھ لیں. اس کا یہ ہمارا نہیں ہے بھائی. ڈاکٹر عماد کا دل میرا یہاں اندر ہے، میرے سینے میں. یہ عماد بھائی ڈاکٹر عماد کا نہیں، ان کا دل ان کے سینے میں ہے. اور ریحان صاحب جو دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ کا دل یہاں نہیں ہے، میرا دل میرے پاس ہے، آپ کا دل آپ کے پاس ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے میں نے اپنے کپڑوں کی صفائی، اچھے کپڑے ہوں، صاف ہوں، ٹھیک ہے، میں نے خیال رکھا ہے، تو میرا جو اندر ایک ٹکڑا ہے دل، وہ بھی میرا ہی ہے. اس کو بھی کینہ، حسد، بغض، نفرت، عداوت، ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، انسان اپنے ظاہر کا بڑا خیال رکھتا ہے. ظاہر کا کپڑے صاف ہونا، اچھا دھو جی، ادھر پیسے دیتا ہے وہاں لانڈری میں، صاف دھبا نہیں چاہیے، سارے دھبے نکال دو، جتنے ریال لینا ہے لے لو، کلین چاہیے کپڑے، استری بھی صاف اچھی بہترین. اندر کے دل کو پلید رکھا ہوا ہے، ناپاک. اس میں بغض ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں عداوتیں ہیں، غلط. یہ بھی آپ کا، کپڑے بھی آپ کے، دل بھی آپ کا، ہاتھ پیر سینہ آپ کا، سینے کے اندر جو دل ہے وہ بھی آپ کا ہے. آپ نے اپنے ظاہر کو صاف رکھا ہے، باطن کو آپ نے گندا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی باطن و ظاہر کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا، اپنے بدن کو پاک صاف رکھنے کا، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا، اور زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرنے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.